آسمانی بارش نہ آوے تے فصلاں تباہ تھی وینجن۔ بلا سنو جملہ، آسمانی بارش نہ آوے تے فصلاں تباہ تھی وینجن، قرآنی بارش نہ آوے تے نسلاں تباہ تھی وینجن۔ آسمانی بارش نہ آوے آبادی نہ تھی سی تے جان مردہ تھی ویندی ہے، جے قرآن والی بارش نہ آوے تے ایمان مردہ تھی ویندی۔ آسمانی بارش دا ہومن بھی ضروری اور قرآن دی بارش دا ہومن بھی ضروری۔ تمام حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر یا کم و بیش جتنے بھی مبعوث فرمائن، جتنے بھی بھیجن، سارے برحق، سارے دے اتے ایمان گھن آمنا مننا ضروری، لیکن اللہ نے انہیں انبیاء دے درمیان فرق مراتب رکھا ہوا ہے، درجات دا فرق۔ سارے انبیاء برحق ہوندے ہوئے سارے دی شان برابر نہیں، یہ تو تسان پکا ہی کرے ہو سو۔ انبیاء برحق ہوندے ہوئے سارے دی شان برابر نہیں۔ اسی طرح تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد سارے سچے، صحابہ سارے سچے، سارے صادق، سارے ایماندار، سارے ہی دیانتدار، لیکن شان سارے دا برابر نہیں۔ بقوی تھی لفظ، شان سارے دا برابر نہیں۔ جیڑا شان خلفائے راشدین دا ہے، جیڑا شان 4 یاریں دا ہے، وہ باقی صحابہ دا نہیں۔ منی تھا ایک جملہ آکھے جو نہ پیچھے سبق شروع کرنے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر لکھے کہ خلفائے اربعہ دے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی دے بعد اگر اللہ نے دین دی سمجھ عطا فرمائیے تو عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمائیے۔ کہنا نا کہ دھمی ملا علی قاری لکھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی المرتضیٰ دے بعد دین دی سمجھ اللہ نے عطا کی ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ بندہ ہے تے پچھلے جمعے دی تو کو تقریر یاد ہو سی، وہ کنے پہلے جمعے دی یاد ہو سی، جنت البقیع دے اندر سب کنے پہلے دفن تھی والا حضرت عثمان بن مظعون، دوسرے نمبر تے جنت البقیع دے اندر دفن تھی والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم، جتھاں او دوے ہستیاں دفن تھے عبداللہ ابن مسعود کو بھی قبر واسطے جنت البقیع ملی ہے۔ یہ سمجھ آؤ سی؟ ہوں جے اگر کہیں کچھ سمجھ ہوئے تو ٹھیک ہے، نہ تو میں تا رب تے بیان کیتے نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود دا ذکر کیوں کر رہی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود یہ جڑی شان والا صحابی ہے، حضرت موسیٰ اشعری مشہور صحابین، ایک بندے انہیں کہنے مسئلہ پوچھا، کوئی مسئلہ ہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کوئی مسئلہ نہیں دسیا، فرمائے نے جیتانی عبداللہ ابن مسعود جہاں وڈا عالم تو آلے وچ موجود ہے، میرے کو مسئلے نہ پوچھے کرو، مسئلے ہوں کنے پوچھے کرو۔ میرے آقا دا صحابی فرمے دے جیتانی تہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، مسئلے میں کنے نہ پوچھے کرو، مسئلے پوچھے کرو عبداللہ ابن مسعود کنے۔ اے واقعی حضرت دی وفات دے بعد دا۔ انہیں ایک جملہ اتنی آگتے ان کو ذہن رکھا ہے تو سا کوئی آخر تقریر والا تو کو دسے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ تا اے فرمائے صحابہ کو فرمائے نے راضی لکم
ما رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبدن، میرے صحابہ میرے یارو، جیڑی چیز تہاڈے واسطے عبداللہ بن مسعود پسند کرے میں محمد ہی ہوا پسند کرے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری روایت لفظ فرمایا رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبدن، میں اپنی امت واسطے وہ شے پسند کرے نا جڑی عبداللہ بن مسعود پسند کرے۔ ایک حضرت نے مطلق صحابہ کو فرمایا، دوجا فرمایا پوری امت دا، کہ میں اپنی امت واسطے او کم او عمل او طریقہ او طرز انداز پسند کرے نا جڑا عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے۔ ہوں تو آپ کو ساتھ نگاہ لیں دی قدر کہنی ہے تو پوچھو صحابہ کنے کہ جنہیں دے سامنے میرے آقا نے لفظ بولے ہو سن جتھاں سویں دی تعداد صحابہ بیٹھے ہن، مجمع لگا پیا تے میرے آقا نے فرمایا او میرے ساتھیو، میں کو وہ عمل تہاڈا پسند ہے، میں کو وہ شاید تہاڈی پسند ہے جڑی عبداللہ بن مسعود پسند کرے۔ پھر فرمائے نے جیڑی چیز عبداللہ بن مسعود پسند کرے میں اپنی پوری امت واسطے وہ پسند کرے۔ اے معمولی شاید نہیں، اے معمولی مقام نہیں صحابی دا۔ عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہے کہ جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں نا تو ظاہر میرے آقا دے عام سفر تا جہاد واسطے ہوندے ہن، غزوات واسطے ہوندے ہن، عبداللہ بن مسعود نال ہوندا ہا۔ کتابیں وچ یہ بھی لکھا کھڑے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، فتح مکہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، غزوہ خیبر ہے، جتنے غزوات ہیں عبداللہ ابن مسعود سارے غزوات وچ میرے آقا دے کٹھے رہ گئے۔ انجا غزوہ نہیں جو میرے آقا تشریف گھن گئے ہوئے تو عبداللہ بن مسعود نال نہ ہوئے۔ اس واسطے چلے میرے آقا غزوات تے ونجن ہا، میرے آقا دے وضو کرن دا لوٹا تے استاوا عبداللہ ابن مسعود کنے، میرے آقا دا مسواک عبداللہ ابن مسعود کنے، اور میرے آقا دے وضو دا انتظام دا پانی وغیرہ سارا عبداللہ ابن مسعود دے ذمے۔ اس سفر دے اندر گویا کہ خادم خاص ہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ انہوں تھوڑا جہاں سنا تو آکوں کہ مسلمان کی میں تھے، چند بندے اجان مسلمان تھے۔ میرے آقا نے کیونکہ اعلان جلے فرمایا ہے نا 3 سال تک میرے آقا تبلیغ خفیہ کریں دے رہے، لوگ چھپ کے کریں دے رہے۔ حضرت علال اعلان مکے بچ نہ کی تھی تبلیغ، نہ صفا پہاڑی تے چڑھ کھڑن، نہ کعبے بیت اللہ بچ گئن جو حضرت نے عام اعلان کیتا ہوئے تبلیغ دا نانا۔ میرے آقا 3 سال تک لوگ چھپ کے، کئی ویلے وہ بندے دے گھر، کئی ویلے وہ بندے نہیں بیٹھا کے، کئی ویلے وہ بندے دے عشاء دے بعد پہنچ گیا، حضرت تین تبلیغ کرنے دے رہ گئے۔ چند بندے جن مسلمان تھے یہ تک کوئی نہ سمجھ آوے تو یہ سمجھو اجان تانی حضرت عمر مسلمان کا نہیں تھیا۔ حضرت عمر والے مسلمان تھے جلے 38 بندے تقریباً پہلے مسلمان تھی گئے ہیں، پیچھے حضرت عمر مسلمان تھے۔ اجان حضرت عمر مسلمان نہیں تھیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود پہلے مسلمان تھی گئے۔ انتہائی غریب، انتہائی مفلس، انتہائی غریب خاندان دا فرد۔ کتابیں جو لکھے نے مکے والے لوگ جڑے ہیں نا انہیں دے بال جڑے والے 8 سال دے 10 سال دے 12 سال دے تھی وے نا، انہیں دی ایک روایت ہے، انہیں دا ایک طرز ہے، اپنے بالے کنے بکریاں چرویں دے ہیں یا اٹھ چرویں دے ہیں۔ بھاویں کوئی امیر ہا بھاویں کوئی غریب ہا، ان دے واسطے شرط ہے کہ ان دا بال بکریاں چرے سی یا اٹھ چرے سی۔ ہوں تو سوچے سو یار وہی کیوں؟ اس واسطے جو انہیں دا مزاج ہا وہ آدن اٹھ بکرے چراون دے نال بندے دی صحت بن دیئے، بندہ جڑا ہے مشقت کرن دا عادی بنویں دے، بندہ تکلیف برداشت کرن دا ہیلک تھی ویں دے، سارے بچے ہونے نال جڑا ہے نا صحت دے اعتبار نال مضبوط تھی ویں، مشقت کرن دے عادی تھی ویں، ہیلک تھی ویں، کل جو کوئی تکلیف آوے تے ولا تکلیف نہ تھی وے، برداشت کر سکے۔
تو ظاہر ہے جڑے ویلے مکے دی اے روٹین ہے عبداللہ ابن مسعودی غریب افراد دا فرد ہوندے ہوئے بکریاں چریندا ہا کیا چریندا ہا بکریاں عقبہ ابن ابی معایط وڈا کافر ہے سردار ہے مال وندے عبداللہ ابن مسعود اندا بکریاں چریندا ظاہر ہے کرائے تے چلیندے ہن مزدوری تے چلیندے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تا کر چکن اجاں تانی تبلیغ عام نہیں لوگ چھپ کے تھیندی پئیے ایک نمار اللہ دا کرنا ایں جا تھیا میرے آقا بھی نالن تے میرے آقا دا یار رفیق غار ابو بکر صدیق کے نال حضرت اون پاسو ونج لنگھین جتھا ہے بکرا چریں دا ودا ان ظاہر گال ہے پہاڑی علاقہ جنگل دا علاقہ غیر آباد علاقہ اے اڈو بکرے ودا چریں دے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صدیق دے اڈو لنگھین جیرے ویلے بندے دی قسمت جاگے اللہ اسباب ہی آپ پیدا کرے دے کوئی عبداللہ ابن مسعود تے نہ لنگ گیا ہا اللہ نے سبب بنائے قسمت جو جاگی ہے قسمت جو چنگی ہے نصیب جو چنگا ہا اللہ میرے آقا کو پھیر ٹور کے اڑاؤ گھن گئے جلے پہنچن ابو بکر صدیق آکھے او بکرے والا نوجوانا ساکو بکرے دا کھیر پلا سکتی بکرے والا نوجوان آجڑی آ کیا ساکو کہیں بکری دا کھیر پلا سکتی عبداللہ ابن مسعود آکھے نہیں توجہ کرائے نہیں کیوں ہاں بکریاں میری ملکیت نہیں آقا دی طرف اجازت نہیں سمجھو عبداللہ ابن مسعود آکھے میری ملکیت نہیں بکریاں آقا دی طرف اجازت نہیں ہوں جو تسا غور کرو اجاں تک عبداللہ ابن مسعود مسلمان نہیں ہویا اجاں تک اسلام دا شہرہ نہیں ہویا لیکن جانتداری ہے جیڑی ہے جو صاف انکار کر دیتے جو میں تو آکو بکرے دا کھیر نہیں دے سکتا اس واسطے جو بکرے نہ میری ملکیت ہیں اور نہ میں کوئی اجازت اے مکے دے لوگیں دا حال ہے تیرا میرا حال تے کچھ جو موقع مل پوئے تو رات کو بننے دا بکرائیں دو گندے ہیں منجی دو گندے ہیں کمی دو گندے اور نمازی مارکا وڈے ویلے اٹھا تہجد پڑھی تہجد پڑھ کے جب فارغ تھا پیچھے کانچا چھکی تو لوگے دے بننے چرا آیا منج دا چھکی تو لوگے دا گھا چرا آیا یہ تہجد بھی پڑھی لیے صرف نماز پڑھن دا نا دین نہیں دین معاملات دا نا نماز کنے معاملات زیادہ اہم ہیں اگر تو نماز پڑھ دی روزہ رکھیں دی تہجد پڑھ دی اشراق پڑھ دی اوابین توابین پڑھ دی اگر تو لوگوں دے حقوق ضائع کریں دی اگر تو حقوق العباد دا خیال نہیں کریں دا اسلام دے نزدیک تو چنگا بندہ نہیں تو گندا بندہ ہی مجھے کہا یہ گال ہی تو میرا نہیں بھنجا تو آکو سن دے بیو کہا ہے نا یہ گال ہی میرا تو آکو قتل نہیں بھنجا تو ساں تے یادو جو مولوی انجھی گال نہ کہ جری سارے خلاف آوے تے بھی کتاب میں لکھا کھڑے اگر مولوی سچی گال اس واسطے نہیں آتا جو جماعتی ناراض تھی سن تے اندی تبلیغ دا فائدہ ہی کہیں نہیں تے اللہ سے پوچھ سی کہ کیا مطلب جو تے تبلیغ تے حق کیوں نہ آکھیا تو میں تو آپ کو سمجھے دا پیا ہم عبداللہ ابن مسعود اجاں تک مسلمان کہے نہیں ماحول چنگا کہے نہیں جاہلیتا ماحول ہے لیکن جانتداری اتنا ہے اتے اے بھی تاخیر تو آپ کو پتہ ہے پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شہرت کتنا اچھی ہے حضرت کو اعلان نبوت تو پہلے لوگ صادق امین سچا جانتدار سب کچھ منے دے ہیں عبداللہ ابن مسعود مکے میں رہندا کو پتہ کہا نا جو حضور صادق ہیں سچے ہیں امین ہیں سارا کچھ ہے یہ سارے گال ہندے باوجود انہیں جواب دے دیتے کہ میرے کو کھیر نہیں میں دودھ نہیں لینا تو آپ کو کت واسطے نہیں لینا میری ملکیت نہیں مالک دی طرف اجازت نہیں اچھا توجہ کرو حضور نے فرمایا عبداللہ تیرے اجل وچ کوئی اینجی بکری ہے جیری جو سانڈ ہوئے
جیڑی اج تک نہ گبھن تھئی ہوئے نہ بال جنیا ہوئے کھیر تو اوے لیندے جڑے جانور بال جنے نا تیرے مال جڑ وچ انجی بکری ہے جڑی سنڈ ہوئے جائے اج تک بچہ نہیں جنیا اوے کہ جیا اچھا نے گھننا عبداللہ گھننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دی کان تے اتے ہاتھ پھیرے نے ہاتھ پھیر کے ان دے بعد اللہ کا نے دعا منگی نے جملے میرے یاد کریں حضرت نے بکری دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے ان دے بعد جڑا ہے حضرت نے دعا منگیے دعا کنے فارغ تین اللہ پاک نے بکری دے نند تے تھنے کو دودھ نال کھیر نال بھر دیتے اچھا عبداللہ برتن تے دے جرا کو چاہتی ہوتی برتن آ گیا ابو بکر صدیق نے کھیر دودھا آپ ہی پیتا میرے آقا کو پلایا جیرے ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بمائے اپنے رفیق سفر بمائے اپنے یار غاد دینال رج گئے پھر حضرت نے آکھا اللہ بکری کومیں بنا دے جی میں پہلے ہے بکری کومیں بنا دے جی میں پہلے ہے جی میں پہلے ہی دا نند ہا جی میں پہلے ہی دے تھان ہن اوے بنا دے بکری اوے تھی گی عبداللہ بن مسعود سارا کچھ ڈیدہ کھڑا ہا دیکھن دے بعد جیرے ویلے اے میرے آقا دا معجزہ ڈٹھے سے آکھن لگا اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ میں عرض کیتے جے قسمت جاگے مقدر چنگا ہوئے تو ہی میں ثواب بند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنہیں لوگیں کو کئی سال تبلیغ کرنے دے رہ گئے گھر ون کے تبلیغاں کتنے کلمہ نصیب نہیں تھیا اج اتفاقی طور تے ملاقات تھی گئی ہے ایک دا ایک چھوٹا جیا موجزہ ڈٹھے سی تے کلمہ پڑھ گئی تے یہ سعادت ہے یہ مقدر ہے نصیب اچھا ہے پھر انہیں بعد عرض کریں دے عبداللہ بن مسعود علمنی یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر میں کو سکھاؤ تے ہا دین دی تعلیم میں کو کچھ دین تا سکھائی ونجو ہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن بارک اللہ فیکا فإنکا غلام المعلم عبداللہ اللہ پاک تیرے وجود جسم دے اندر برکتہ عطا فرماوے میرے آقا نے جہنے واسطے برکت دی دعا کی تھی رنگ لگ گئے میرے آقا دعا کھڑے کریں دن میرے آقا فرمائیں دن بارک اللہ فیک اللہ تیرے جسم دے اندر اللہ تیرے وجود دے اندر برکت عطا فرماوے برکت عطا فرماوے وے میاں تھوڑے دا ڈھیر تھی ونجی ککھ دا لکھ تھی ونجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں دے تے لگے گئے ہی عبداللہ ابن مسعود میں ذکر عرض کر رہی ہاں مسلمان ہو گیا صحابہ تا تھوڑن حالی مسلمان توجہ کرو ایک نمہار بیٹھن صحابہ کٹھے تھین باویں 8 ہن 10 ہن جتنا بھی ہن آکھن لگے یارو گل تا سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدن دی تبلیغ فرمائیے سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ونج کے سامنے کھڑ کے قرآن نہیں سنایا چونکہ تبلیغ لوگ چھاپ کے تھی دی پئی ہے نا اس واسطے یار کوئی ایجا انتظام کرو ہا مشرکین مکہ کو قرآن تا سنو ہا مشرکین مکہ کو پتہ لگے ہا سارے آقا تے کتاب کے رہی نازل تھئیے اے مشورہ پہ آتھیں دے صلاح پہ تھیں دے اچھا میاں ان دے اندر تا اتفاق ہے جو سنو تا ضرور پر سناوے کون عبداللہ ابن مسعود آکھا میں سنے دا آکھن والے نے آکھا تو غریب بندہ ہی میں تیرا خاندان لمبا چوڑا کہے نہیں تیری طاقت حیثیت کہے نہیں مشرکین مکہ تا ایزا دے سن تکلیف دے سن اس واسطے بندہ تا اینجا ہوئے قرآن سناون والا جندہ جتھا ہوئے جندی قوم ہوئے قبیلہ ہوئے طاقت ہوئے قوت ہوئے تاکہ مشرکین مکہ چلو نہ منن تے نہ منن پر تکلیفاں تا نہ دے میں لیکن عبداللہ ابن مسعود آکھا میں سنے دا باقی رہ گیا میری حفاظت میرا اللہ کرے سی میں کو قوم جتھے برادری دی ضرورت نہیں اچھا
اتفاق تھی گیا، سارے راضی تھی گئے. سویلے دا ٹوجھ دیوار ٹائم تھی گیا. اے مارکا سویلے جرائے ناشتے ویلے میں سمجھو 8-9 بجے مشرقین مکہ حرم چاویندے ہن، مطاف چاویندے ہن، سارے سردار کچاری لیندے ہن، اتھا ہی باندھے ہن. جر ویلے سارے کٹھے تھی آئین. آ گیا عبداللہ ابن مسعود، ایک پاسوں کھڑ گیا، پچھنا کیا گال کہیں کرنی ہے. اندے بعد شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورۃ رحمان شروع کی تھی. زبان عبداللہ ابن مسعود دہائی قرآن میرے اللہ دہا. ان تو ساتھ نہیں میں سوچ سکتے جون دی مست لذت کتنا ہو سی. شروع جو تھی جوان جر ویلے تلاوت شروع کی تھی، مار کے توجہ کی تھی. عبداللہ ابن مسعود تلاوت کریں دا رہ گیا، مارکا سن دے رہ گئے. اللہ آخر ایک حصہ پڑھتے فارغ تھیا. ان دے بعد آکھن لگے کیا پڑھتا کھڑا بندہ؟ دوجہ بندے نے آکھا ہے وہ کتاب پیا پڑھدا جری محمد بن عبداللہ تے نازل تھئیے. اچھا جی ایسا کو کھڑا سنے دہا. اندے بعد سارے مارکا کبڑیج گئے. ایک اٹھیا اونچاٹ ماری، بے اٹھیا اونچاٹ ماری، بے اٹھیا تے کھلا مار رتا. کتابیں جو لکھا کھڑے اتنا ماریا اتنا ماریا اتنا ماریا. عبداللہ ابن مسعود دا سر تے چہرہ سوج گیا. واپس آ گئے. یار بیٹھن، صحابہ بیٹھن، حالت رٹھنے. ہوں دے بعد آکھا لگے عبداللہ یہ تو سا کو خطرہ ہا جو تک برے سن تکلیف دے سن تو اسا تک رکھیں دے پیا تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود آکھے جے اجازت دے تو میں کل بھی سنا ہو سا، کوئی فکر کا نہیں مارن دا، اجازت دے تو کل بھی سنا ہو سا. ساتھیاں کہ عبداللہ یہ درے پیغام تا پوچھ گئے، قرآن تا سنا گئی تھی. ہوں جرائے دوبارہ آکھان دی ضرورت ہی کوئی نہ بنیا دی ضرورت. اون ویلے کلمہ پڑھانا آسان نہ، اون ویلے ایمان گھینا ہونا آسان نہ. اون ویلے ایمان گھینا ہونا مطلب تھا کہ کنڈے دی سیج دے اتے ٹرنا ہاتھ بہنا ہاتھ سمنا ہاتھ کھڑنا. ایک کنڈے دی سیجی میں آکھی گیا ورنہ تے انگاریں دی سیج تے سمنا. ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل عبداللہ ابن مسعود کو، عبداللہ ابن مسعودہ میں کو قرآن تا سنا میں ہاں. عبداللہ ابن مسعود عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن مجید تا نازل توڑے اتے تھیا، قرآن مجید تو توڑے اتے اتریا، کیا تو حق میں سناواں؟ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل احب ان اسمع من غیری. عبداللہ میں محمد کو ایک گال ڈاڑھی پسند ہے، پڑھن والا بیاہ ہوئے تو سنن والا محمد رسول اللہ ہوئے. میں کو ایک گال پسند ہے جو میں قرآن مجید بے کنے سنا، ایت واسطے عبداللہ میں کو قرآن سنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جڑے ہیں فرمیندن میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی تھی، اور ظاہر گال عبداللہ ابن مسعود سورۃ نساء پڑھ دیتے اپنے خیال دے اندر اپنی طرف توجہ ہے، اپنی طرف متوجہ ہیں، پڑھتے بیٹھن پڑھتے بیٹھن پڑھتے بیٹھن حتیٰ کہ آیت دے اندر پہنچن فکیف جئنا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ آیت دے اندر پہنچن تقریباً سوا پا بنویں دے، سوا پا سورۃ نساء پڑھی بیٹھن. جلے تھان کے پہنچن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن حسبک الآن. عبداللہ بس کر، عبداللہ بس کر. حضرت عبداللہ تو نہیں دیکھتا بیٹھا، وہ تو چاہیے لئی تلاوت کریں نہ پائے اپنی توجہ دے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمیندن جلے میرے آقا نے میں کو آکھا بس کر، میں توجہ کی تیے آقا والا ڈٹھے میں نظر اٹھائے میں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھی کنے آنسوں جاری ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روندے بیٹھے ہیں. ان گویا کہ مطلب ہے کچھ عبداللہ ابن مسعود نے تلاوتاں شروع کی تا، میرے آقا نے رومن شروع کی تا.
عبداللہ ابن مسعود تلاوتاں کریندا رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کے آنسو وہندے رہ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دی قرآت سن کے روندے رہ گئے۔ اللہ ہی بہتر جان دے کتنا منٹ لگے کتنا وقت لگے، عبداللہ ابن مسعود تلاوتاں کریندا رہا، میرے آقا روندے رہ گئے۔ مسئلہ سمجھ آیا، اگر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کرے یا قرآن مجید سنے، اگر ان دا دل نرم ہوئے اور ان کو رومن آونجے تے میرے آقا دی سنتے۔ ان آؤ تو کو حدیث سنائی ہم ان دا جرہ ہے خلاصہ ایک سنا چھوڑا تو آپ کو۔ میرے آقا نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبدن، میں محمد کو اپنی امت واسطے او طرز انداز پسند ہے جڑا عبداللہ ابن مسعود کو پسند ہے۔ جملے نہیں سمجھے والا سمجھو، او طرز انداز پسند ہے، او عمل پسند ہے، او طریقہ پسند ہے، او فعل پسند ہے جڑا عبداللہ ابن مسعود کو پسند ہے۔ لفظ سمجھ آ گئے تو توجہ کرو، سبق مکن والا ہے، ذرا توجہ نال سنو دو چار جملے۔ تو آڑے ساڑے صدر دین دا ایک مولوی ہے، نہ کھننا دی ضرورت کا ہے نہیں۔ ایک بندے میرے جماعتی کو آکھے اے جرا رفع یدین کرن، رفع یدین کرن دے حدیثاں تا ہیں، نہ کرن دی ایک حدیثی کوئی نہیں ہے۔ رفع یدین نہ کرن دی ایک حدیثی کا نہیں ہے۔ اون جماعتی میں کو ڈچے، میں حدیث کاغذ دوتے لکھتے، کتاب دا نام صفحہ جلد لکھتے بھیج دیتی۔ اون بندے حدیث وہاں دیتی ہے، کاغذ وہاں دیتے ہیں مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آکے کتاب میں حدیث کوئی نہیں ہے، مولوی صاحب بھی لکھ دیتی ہے۔ میں دوجھے نوہار حدیث دی کتاب دے فوٹو کاپی کرا کے بھیج دیتی ہے۔ فوٹو کاپی ان پتہ نہیں جان دو یا کوئی نہ، کتاب دی فوٹو کاپی کرا دیتی میں جلے فوٹو کاپی پوچھ گئی ہے۔ ہن مولوی صاحب کہیں میں لے دے دیکھتے کہیں میں لے دے، اج تک امت نے ڈالولا نہیں سی گال کی تھی۔ لیکن تعجب دی گال ہے کچھ ہے کہ مولوی کتنا ڈیٹ ہیں، ان کو پتہ کہنا جو حدیث ہے پئی، ان کو پتہ کہنا مولوی فوٹو کاپی بھیج دے سن، لیکن نہیں اپنے جماعتے کو مطمئن کران واسطے جھوٹ بول دے ملے۔ سنتے بیٹھے کوئی نا، حالات کچھ ہے مولوی جی کہ اپنے جماعتیں کو پکا کران واسطے جھوٹ بول دے ملے۔ یہ جرا ڈیٹ بن ونجنے کہ کتاب کانی حدیث تھی، جیری حدیث میں لکھ بھیجی ہے، کتاب دی فوٹو کاپی کرا کے بھیجی ہمیں، وہ کتاب میں چاہیا ہوں۔ ایک کتاب جڑی ہے، یہ کتاب میں دے نا ہے ترمذی شریف، کیا نا کہتے ہیں ترمذی شریف۔ اے حدیث ترمذی شریف وچ موجود ہے، ابو داؤد شریف وچ موجود ہے، نسائی شریف وچ موجود ہے، ابن ماجہ وچ موجود ہے، سیاہ ستہ دے 4 کتاب وچ موجود ہے۔ جے کو مولوی آکھے حدیث کوئی نہیں ہے، سندے بیٹھے ہو؟ یہ جڑی کتاب چاہتے بیٹھا، یہ اندو تے لکھا کھڑے بیروت چھپی ہے، کیا نا کہتے ہیں لبنان ملک، سندے ہو سو لبنان، یہ اتھو دی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ ان دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث گھننا ہے، باب بدھنے، اور تو سا عالم تہوے کہنے میں تاکو سارے گانی سنوا، صرف اتنا تاکو سنا رہی ہوں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث گھننا ہے، حضرت علقمہ دی عبداللہ ابن مسعود دے شگردن حضرت علقمہ روایت کریں دن کہ عبداللہ ابن مسعود فرمایا اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھن شگردیں دے اندر، آپ بیٹھن اپنے در دے اندر، حدیث پڑھیں دے عبداللہ ابن مسعود فرمائے میرے شگردو اے دسو کیا میں تو حاکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھا کے دکھالاں، وہ نماز تو آپ کو پڑھاواں جی میں حضور پڑھ دے ہاں۔ اے آپ تے پھر حدیث دے لفظ کھڑن فصلہ، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی چاہ، اور ان دے بعد اگو لکھا کرے فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرت، عبداللہ ابن مسعود نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ ولا رفع یدین کیتا، ان دے بعد کوئی رفع یدین نہیں کیتا۔ وہ سنتے بیٹھے کوئی نا، عبداللہ ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ والا جرا پہلا تو ساتھا نماز دے شروع وچ رفع یدین کریں دے ہیں، ان دے بعد کوئی رفع یدین نہیں کیتا۔
توجہ کر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث کہنا ہے، یہ ترمذی شریف دی شرح ہوتے ہاشا لکھا کھڑے احمد محمد شاکر غیر مقلد، یہ ہاشا لکھے جی میں کتاب چاہتے بیٹا لکھا کھڑے ہوتے غیر مقلد لکھے وہ حدیث صحیح حدیث ہی صحیح، غیر مقلد لکھے حدیث صحیح۔ ہوں باقی میں تو آپ کو سر لہا دوں جے تک جیندہ وا ذمہ دار ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث عبداللہ بن مسعود کنے کہ رفع یدین صرف اور صرف تکبیر تحریمہ ویلے کرنے، اگلا رفع یدین جرا ہے صحیح حدیث نال ثابت کوئی نہیں، اے متروک عمل ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دو باب دھیں پہلے او رفع یدین گھیرا ہے جرا مارکا کریں دیں جے اگر تکبیر تحریمہ ویلے کیتا رکوع تے گیا کیتا رکوع کنے اٹھا کیتا تیجی رکعت تے اٹھا رفع یدین کیتا، امام ترمذی پہلے او باب گھننا ہے اون دے بعد اے بھی حدیث گھننا ہے۔ امام ترمذی اشارہ کیتے لوگو او رفع یدین پہلا عمل ہے میرے آقا دا، اے رفع یدین پچھلا عمل ہے میرے آقا۔ رفع یدین کرنا جرا کچھ کریں دل وہ متروک عمل ہے، سادہ جرا عمل حدیث ہے، سادہ معمول عمل ہے۔ اس واسطے میں تو کو بار بار آہدا کہ لوگ جتنا تو کو سنیں دیں گا نہیں متروک عمل سنیں دیں، اے صحیح معمول عمل نہیں سنیں دے۔ امام ترمذی کو ورنہ دو باب بدھم دی کیڑی ضرورت ہے؟ مسئلہ پہنچ گیا ہونے تمہاری مرضی جی میں تمہاری دل آ کے، باقی ہر دفعہ تک میں درانا جیرا مسئلہ میں بیان کراں سٹیج تے کراں کمرے وچ کراں درسگاہ وچ کراں نجی مجلس وچ کراں جے تک جیندہ وا ذمہ داراں جلے دل آکھے لکھوا سکتے۔ اللہ میں کو تو کو سارے مسلمانے کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی عمل کرن دی